بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب گرامی، آج ہمارا سکون خانہ کورس میرا گھر میری جنت کورس کا آج چھٹا سبق ہے، اور اس چھٹے سبق کا عنوان بیوی کے قانونی حقوق شوہر پر، کہ شوہر پر بیوی کے قانونی حقوق کون کون سے ہیں۔ دیکھیں، پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ قانونی حقوق سے مراد کون سے حقوق ہیں۔ قانونی بیوی کے شوہر پر جو قانونی حقوق ہیں ان سے مراد یہ ہے کہ جو ایک طرح سے نکاح کے اجزائے ضروریہ میں سے ہیں۔ اگر اس سلسلہ میں شوہر کوتاہی یا حق تلفی کرے تو شریعت اسے پابند بناتی ہے، اور قاضی، جج، اپنے عدالت کا جج اپنے اختیارات کو استعمال کر کے نکاح کو فسخ بھی کر سکتا ہے۔ دیکھیں، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 228 کے اندر اللہ رب العزت کا ارشاد ربانی ہے، فرمایا، اور ان عورتوں کو معروف طریقے کے مطابق ویسے ہی حقوق حاصل ہیں جیسے مردوں کو ان پر حقوق حاصل ہیں۔ تو ان حقوق میں سب سے پہلا حق نان و خوراک دینا ہے۔ نان و نفقہ، خرچہ، کھانے پینے کا خرچہ شوہر کے ذمے لازم ہے۔ فقہائے اسلام کا بیان ہے، فقہائے اسلام فرماتے ہیں، شامی کے اندر بھی یہ بات ذکر کی گئی ہے، علامہ ابن عابدین شامی علیہ رحمہ نے اس بات کو ذکر کیا، اور بحر الرائق باب النفقہ کے اندر اور ہندیہ کے اندر اور بھی فقہ کی کافی کتابوں میں ذکر ہے، تو اس لیے میں نے فقہا کا لفظ استعمال کیا۔ تو شوہر پر بیوی کا نفقہ بالاجماع امت لازم ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ بیوی شوہر کے ایک مطلوب و مقصود حق کی بنیاد پر اس کے پاس رہتی ہے، تو اس کی ضروریات زندگی کی فراہمی عین تقاضا انصاف ہے، اور احناف کے ہاں مفتہ بھی قول کے مطابق نفقہ میں میاں بیوی دونوں کے معیار زندگی کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے۔ اگر دونوں کا تعلق مالدار گھرانے سے ہو تو اس معیار کا نان و نفقہ مرد پر لازم ہوگا جو مالدار گھرانے کا نفقہ ہوتا ہے، اور اگر دونوں کا تعلق غریب گھرانے سے ہو تو پھر اسی لحاظ سے مرد پر خرچہ لازم ہوگا، اور اگر ایک غریب ہو اور ایک امیر ہو تو پھر اس صورت میں درمیانی نفقہ ہوگا۔ دیکھیں، نان و نفقہ کی فراہمی میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت، بیوی کو اپنے دسترخوان سے آزادانہ کھانے کا موقع دے، کہ یہ اس وقت ہے کہ جب شوہر مہمان نواز اور وسیع دسترخوان رکھنے والا فراخ دل ہو۔ اگر شوہر اس مزاج کا نہ ہو بلکہ روک ٹوک تنگی سے کام لینے والا ہے تو بیوی کو چاہیے کہ برداشت کر کے اس کے ساتھ کھا لے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپس کی رضامندی اور اتفاق سے یا قاضی سے شکایت کر کے یومیہ یا ماہانہ اپنا خرچہ مقرر کرا لے۔ پھر قاضی نے جتنا خرچہ مقرر کر لیا، شوہر اس سے بیوی کو نان و نفقہ دینا کا پابند ہوگا، اتنا خرچہ دے گا جتنا قاضی اس کو مقرر کر دے گا۔ یہ نان و نفقہ ہے۔ دیکھیں، ایک حدیث آتی ہے کہ ہند، یہ بیوی ہیں ابو سفیان کی، آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے شکایت کی، اور آ کے کہا کہ کیا میں اپنے شوہر کے مال سے کچھ لے سکتی ہوں، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، عرف کے مطابق جتنا تم کو اور تمہارے بچوں کو کافی ہو جائے اتنا آپ لے سکتی ہیں۔ تو اس موجودہ زمانہ میں دوا ہے اور ولادت کے اخراجات کا نفقہ بھی ہے، اور شوہر کے یہ ساری چیزیں کس میں ہوں گی؟ یہ شوہر کے نان و نفقہ کے اندر داخل ہوں گی، اور اسی طریقے سے مثال کے طور پر باقی جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ ساری کی چیزیں شوہر پر لازم ہوں گی، شوہر دینے کا پابند ہوگا۔ دوسرا حق جو بیوی کا شوہر پر قانونی حق ہے وہ اس کو کپڑے دینا ہے، اس کی پوشاک، اس کے کپڑوں کا، زیب و زینت کا انتظام کرنا ہے، اور یہ بھی شوہر کے ذمے لازم ہے۔
اور اسی کے ساتھ ایک تیسرا حق ہے، اور تیسرا حق ہے مکان کی فراہمی کرنا ہے، گھر کی فراہمی کرنا ہے۔ دیکھیں بحر الرائق میں کی 4 جلد صفحہ 194 پر لکھا ہے کہ مرد اپنی بیوی کو علیحدہ رہائش دے، اگر وہ علیحدہ رہائش خواہ ذاتی ہو یا کرائے کی ہو یا عاریتن کی ہو، عورت کا قانونی حق اور شوہر کے ذمہ فرض ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ عورت اپنے ساز و سامان کی حفاظت کے تعلق سے مطمئن رہے اور اپنے شوہر کے ساتھ رہن سہن اور تعلقات میں کسی قسم کی رکاوٹ و مداخلت سے محفوظ رہے۔ تو اس رہائش میں نہ شوہر کا کوئی اور رشتہ دار، نہ کوئی اور بیوی، حتیٰ کہ ایک دوسرے کی ستیلی اولاد بھی اس میں حقدار نہیں ہو۔ تو اس لیے ایسا مکان فراہم کرے جس مکان میں بیوی اپنے سامان کو محفوظ پا سکے۔ آسن الفتاوی کے اندر ایک بہترین بات اور مسئلہ لکھا ہوا ہے، انہوں نے ایک درجہ بندی کر دی ہے۔ اس درجہ بندی کو تمام احباب غور سے سمجھے اور سننے کی کوشش کریں۔ اگر ہم اس پر چلنے کی کوشش کر لیں تو ہمارے زندگی کے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے، جو آج ہمارے جھگڑوں کا سبب بنتے ہیں، ہمارے تنازعات کی وجہ بنتے ہیں، اسی کا۔ دیکھیں آسن الفتاوی میں لکھا ہے کہ اگر بیوی مالدار ہے، یعنی اس کے والدین مالدار تھے، مال و دولت والے تھے، تاجر ہیں، بڑے افسران ہیں، تو اب شادی ہو گئی تو شوہر کو پر الگ مکان دینا واجب ہے، اس کا بالکل الگ مکان ہو، اس کے باقی رشتہ داروں سے، یہ شرعاً میں حکم بتا رہا ہوں، باقیوں سے الگ مکان ہو۔ اور اگر بیوی متوسط درجے کی ہے، یعنی ایسا ہے کہ نہ اتنا امیر ہے اور نہ غریب گھرانے سے ہے، متوسط جسے ہم عام قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو اب اس کو اسی مکان میں رکھے جس مکان میں اس کے باقی اہل خانہ رہ رہے ہیں، لیکن اس کو ایک مستقل کمرہ اور اس کمرے کے علاوہ ایک مستقل باورچی خانہ اور بیت الخلاء غسل خانہ بھی مستقل الگ طور پر دینا ضروری ہے، جس میں باقی اہل خانہ شریک نہیں ہوں گے۔ اور اگر عورت مسکین خاندان سے ہے، فقیر ہے، غریب ہے بالکل، تو اب اس کے لیے ایک کمرہ کافی ہے، باورچی خانہ، غسل خانہ، بیت الخلاء، یہ سب کا اگر مشترک ہو تو اس میں کوئی حرج، کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ دیکھیں آج اگر عورت اپنے سسرال کے اندر مطالبہ کرتی ہے کہ مجھے الگ مکان چاہیے، تو اب ہمارے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنے قانونی حق کو مانگ رہی ہے، اور اگر شوہر قدرت رکھنے کے باوجود اپنے مقاصد کو، اپنے باقی اغراض، نفس کے اغراض کو مقدم رکھے گا تو اس صورت میں شوہر گنہگار ہوگا، کیونکہ شوہر کے پاس جب اخراجات بھی ہیں، قدرت بھی رکھتا ہے، مکان، کئی دفعہ تو ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ مکان بھی موجود ہے، مکان ہونے کے باوجود شوہر صرف اپنی انا اور ضد کی بنیاد پر کہتا ہے کہ تجھے الگ مکان نہیں دوں گا، تو حالانکہ یہ انتہائی قبیح ہے، یہ اس پر لازم ہے مکان کی فراہمی کرنا۔ اچھا پھر اگر عورت اپنے جو کمرہ عورت کو دے دیا گیا، عورت اگر اپنے میکا جائے، اس کو تالا لگا کے جائے، تو ہم پیچھے سے 100 باتیں بناتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو یہ اس کو تو ہم پر اعتبار نہیں تھا، باقی گھر والے کوئی چور ہیں، گھروں کو جاتی ہیں تو کمروں کو تالے لگا کے جاتی ہیں۔ بھائی یہ اس کا قانونی حق ہے جو شریعت نے اسے دیا ہے، یہ کسی اور کا نہیں، اور اس کے اندر کوئی طعن و تشنیع کرے گا، اس کو کوئی برا بھلا سمجھے گا، وہ شریعت کے خلاف کرے گا۔ اس لیے ہمیں ان باتوں کو سمجھنا چاہیے۔ جب ان کو سمجھیں گے اور ہر ایک کو اپنے قانونی اور واجبی اور ہر ایک کو اپنے شرعی حق کے دائرے میں رکھیں گے تو ہمارے گھر کے اختلافات خود بخود ختم ہو جائیں گے، حقیقت ہمارا گھر ایک جنت بن جائے گا۔ اگلا حق بیوی کا یہ ہے کہ بیوی کو مہر دے۔ مہر یہ شرعاً واجب ضروراً دیا جائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے شادی کر لی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال یہ فرمایا کہ تم نے مہر کیا دیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تم کو مبارک کرے، اب ولیمہ بھی کر لو، اگرچہ ایک بکری کے ذریعے کیوں نہ ہو۔ یہ بخاری شریف کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اچھا دیکھیں مہر کی بھی پھر قسمیں ہیں شرعاً۔ سب سے پہلے اقل مہر،
مہر یہ کم سے کم جو مہر کی مقدار ہے وہ 10 درہم چاندی ہے۔ 10 درہم سے کم چاندی نہیں ہونی چاہیے۔ اس 10 درہم چاندی کا وزن تقریباً 3 تولہ اور اس کے اوپر 4 ماشے جا کے تقریباً بنیں گے، اتنا۔ یعنی ہمارے اس زمانہ میں جیسے اب 2021 چل رہا ہے، اس 2021 میں پاکستان میں کم سے کم مہر جو مقرر کیا جائے وہ 5000 مقرر کیا جائے۔ 5000 سے کم مہر دینا شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ اب اس کے بعد دوسرے نمبر پر مہر مسمہ ہے۔ مہر مسمہ یعنی مقرر کردہ مہر۔ مہر مسمہ کسے کہتے ہیں؟ مہر مسمہ اس مہر کو کہتے ہیں جو دونوں خاندانوں کے درمیان آپس کی رضامندی سے طے ہو جائے، میاں بیوی کی رضامندی سے طے ہو جائے۔ مثلا شوہر نے کہا کہ میں اپنی بیوی کو 1 لاکھ روپیہ مہر دوں گا، بیوی نے بھی رضامندی اختیار کر لی۔ شوہر کے خاندان نے ذکر کر دیا کہ ہم اتنا مہر دیں گے، بیوی کے خاندان اس پر راضی ہو گئے، تو اس مہر کو مہر مسمہ کہتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ دوسرے نمبر پر مہر فاطمی ہے، یا اس کے دوسرے الفاظ کہہ دیجئے مہر مسنون۔ دیکھیں اس میں فقہاء و محدثین نے تحقیق کر کے فرمایا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر جو تھا وہ 480 درہم تھا۔ اندازہ لگائیے، 10 درہم کا وزن ہم نے کتنا بتایا، تو 480 درہم کا وزن خود اندازہ کر لیجئے کہ کتنا جا کے مہر بنے گا۔ اور پھر آپ کی اپنی ازواج کا جو مہر تھا، ازواج مطہرات کا مہر جو تھا وہ 500 درہم تھا۔ تو یہ ہے، تو اس لیے کہا کہ مہر کی کم سے کم مقدار تو 10 درہم ہے، زیادہ کی کوئی مقدار نہیں۔ آپ جتنا مہر دے دیں، اگر اللہ نے آپ کو مال و دولت دیے تو آپ اسی 5000 اور 10000 پر نہ ٹھہریے۔ اللہ نے مال و دولت دیے تو اب مہر زیادہ سے زیادہ مقرر کیجیے، مہر فاطمی مقرر کیجیے۔ اب اس کے بعد مہر مثلی ہے۔ مہر مثلی کسے کہتے ہیں؟ مہر مثلی کہتے ہیں جو اس عورت کے خاندان میں عام طور سے اس جیسی خواتین کے نکاح کے وقت مقرر کیا گیا تھا، یعنی اس کے چچا کی بیٹیوں کا جو مہر مقرر ہوا، اس کی پھپھیوں کی بیٹیوں کا جو مہر مقرر ہوا ہے، اس کو مہر مثلی کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگلا جو حق بیوی کا شوہر پر ہے وہ یہ ہے، شوہر کے حقوق جو بیوی کے حقوق جو شوہر پر ہیں ان میں سے اگلا حق جسمانی تشدد اور زیادتی نہ کرے۔ شوہر سرکش نہ بن جائے، شوہر اپنی بیویوں کو گالی گلوچ نہ کرے، ان کو حقیر نہ سمجھے، ان کو ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ اور مارنے پہ تلا نہ رہے۔ اس سے شریعت نے منع کیا ہے۔ دیکھیں شریعت کی جانب سے شوہروں کو اپنی بیویوں پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت اور رخصت تو ملی، لیکن بعض صحابہ نے اس کو استعمال بھی کیا، لیکن وہ بھی ایک حد تک ہے، اور کب ہے وہ بھی ایک حد تک ہے، ایسے نہیں ہے۔ دیکھیے اس میں بیوی کی اصطلاح کے اندر شریعت نے 3 مقامات رکھے ہیں۔ اگر بیوی سرکش ہو جائے، بات نہ مان رہی ہو، بار بار سمجھانے کرنے کے بعد، اب اس میں کیا ہے؟ سب سے بیوی کی اصلاح کی تدبیر اول کیا ہے؟ تدبیر اول یہ ہے کہ واضح و نصیحت میں شوہر اپنی بیوی کو نہایت نرمی، شفقت، محبت سے اپنے شرعی مقام، حقوق بتائے، اور اس کی سرکشی اور اس کی نافرمانی سے اس کو آگاہ کرے، اور اس کے نتائج سے اس کو آگاہ کرے، اور معاملات کی نزاکت اسے سمجھائے۔ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا جب پیار و محبت سے اس کو سمجھائے گا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر خواب گاہوں میں ان کو تنہا چھوڑ دے، یعنی اس سے اپنا بستر الگ کر لے۔ 3 دن تک اگر اسے تکلم بھی چھوڑ دے تو اس کی بھی شرعاً اجازت ہے، اور اگر اس سے بھی وہ درست نہ ہوئی تو پھر اگلی صورت میں تھوڑا بہت ضرب کرنے کی بھی شرعاً اجازت ہے، لیکن اتنا ضرب ہو کہ جس سے کوئی نشان نہ پڑے، یہ ہے، یہ بھی آخری درجہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ یہ ہم نے آپ احباب کے سامنے آج بیوی کے مختصر حقوق بیان کیے ہیں جو شوہر پر ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ان میں سے ہر ایک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت
ہمارے گھروں کو جنت بنائے، دل کا سکون، گھروں کا سکون، آپس میں پیار محبت نصیب فرمائے۔ اللہ ہم میاں بیوی میں ایسے محبت فرمائے جیسے فاطمہ اور علی کے درمیان محبت تھی۔ اللہ ہم میاں بیوی کے درمیان ایسی محبت فرمائے جیسے سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان محبت تھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔